الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم پچھلی مجلس کے اندر بتایا تھا کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک تو حالات کی وجہ سے جب کسی بھی قسم کے حالات آتے ہیں تو حالات لا کر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اللہ تعالی کی طرف وہ بندہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر رجوع الی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور دوسرا انسان وہ ہے جس کو حالات آنے کے باوجود حالات کو حالات بھی نہیں سمجھتا ہے اور غفلت کی زندگی، فریڈم کی زندگی اور آرام کی زندگی گزارتا ہے، نہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ بتلایا گیا تھا کہ پہلے والا انسان یہ خوش نصیب ہے، دوسرا انسان یہ بد نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پہلے والے انسان میں سے بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی وہ توفیق ہمارا پروردگار ہم سے چھین نہ لے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور عجز و انکساری کے ساتھ روزانہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور دوسرے صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کبیرہ گناہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، ہر وہ کام جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ کبیرہ ہے، یعنی شریعت نے بچنے کا شریعت نے بچنے کا جو حکم دیا ہے اور انسان نہ بچے اور اس کو کر گزرے، گویا کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ صغیرہ ہے۔ مگر بچنا صغیرہ سے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ
کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھیں۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹا ہی گناہ آہستہ آہستہ بڑا بن جاتا ہے، جس کو فرمایا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ جو بنتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر بنتے ہیں۔ پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب بنتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے ہوتے، آہستہ آہستہ وہ بڑی بڑی چٹانوں میں منتقل ہو کر بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی چیز کو جلانے کے لیے ہم اگر یہ سوچیں کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے یا آگ کا چھوٹا سا شعلہ ہے، اس سے کیسے جل سکتا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ وہی چھوٹا سا شعلہ، چھوٹا سا جو چنگاری ہوتی ہے چھوٹی سی، وہی جلتے جلتے کبھی اتنی بڑی آگ پکڑ لیتی ہے، تو انسان اس سے بھی احتیاط کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ چھوٹا گناہ ہے، مگر ہم یہ چھوٹا گناہ جو کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو نافرمانی کر رہے ہیں، وہ کس ذات کی کر رہے ہیں، اس ذات کی عظمت کو سمجھے، اس ذات کی عظمت کو سوچے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نافرمانی چھوٹی سی کر رہے ہیں، بلکہ اس ذات کی عظمت کے مطابق اگر اس کی چھوٹی سی نافرمانی بھی بعض مرتبہ بہت بڑی بن جاتی ہے، اس لیے کہ بڑی ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروردگار کی نافرمانی کرنے سے محفوظ رکھے۔ بہت سی مرتبہ ایسی ہی چیزیں جو ادب کے قبیل سے ہوتی ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اسی بے ادبی کی وجہ سے اور رسپیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بڑی بڑی چیزوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر چاہے کچھ بھی ہو اور کسی وجہ سے بھی مساجد کو بند کیا گیا ہو اور اسلامی مراکز کو بند کیا گیا ہو، مگر بیٹھ کر بہت اچھی طریقے سے ہم سمجھیں اور سوچیں تو ہمارا دل گواہی دے گا کہ واقعتاً رب کائنات اور رب العالمین کے گھر کا جو ادب اور احترام ہونا چاہیے، وہ ہم نے ادب اور احترام ملحوظ نہیں رکھا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے دربار سے دھتکار دیا، اپنے دربار سے دور کر دیا، اور مساجد کی بے ادبی نے ہمیں مسجد تک جانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے اور دعا کرے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے کہ آئندہ آج تک جو بے ادبی کی، جتنی بھی شعائر اللہ ہے، اس کی بے ادبی جو کچھ بھی کی ہے، اللہ سے معافی مانگے اور یہ سمجھے کہ ہماری اسی بے ادبی کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے
ہمیں آج مساجد سے دور کر دیا گیا، بلکہ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا اور اذان ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد کے دروازوں پر حاضر ہوتے تھے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کا نام جب سنتے تھے ان کے چہرے پیلے ہو جایا کرتے تھے کہ اب ہمارا وقت کس گھر کی حاضری کا وقت ہے۔ ان کو اتنا زیادہ استحضار ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہم بھی اللہ کا نام اور اذان سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا جب وقت آتا تھا، مسجد کے دروازے کے اوپر کئی لوگ تو ہم سنتیں ہی بھول جاتے تھے، کئی لوگ تو ہم دعا پڑھنا ہی بھول جاتے تھے مسجد میں داخلے کی، اور اس مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت باتیں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مذاقیں کرتے ہوئے، نہ معلوم اپنے زبان سے کیسے کیسے جملے نکالتے ہوئے ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور کوئی احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں ایک دنیاوی بادشاہ، دنیاوی وزیر، دنیاوی پریزیڈنٹ اس کے وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہاں کے قوانین ہم جانتے ہیں، وہاں کے رولز ریگولیشن جانتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ذرا سی یہاں پر ہم نے ڈس ریسپیکٹ کر لی تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ جب دنیا کے ایک حاکم کے در پر جاتے ہیں تو اس کے رولز کو جانتے ہیں، اس کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور کتنا خاموشی کے ساتھ وہاں پر ہم انٹر ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اپنے پروردگار کو اس دنیا کے حاکم سے بھی معمولی سمجھا، اور ہم نے اپنے پروردگار کو اس مخلوق سے، اس انسان سے بھی نعوذ باللہ گیا گزرا سمجھا کہ ہم اس مساجد میں داخل ہوتے ہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں، داخل ہونے کے بعد بھی مسجدوں کے اندر جس طریقے سے ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بے ادبی کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا رب اس بے ادبی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آؤ آج کی اس مجلس کے اندر ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ جب رب ہمارا روٹھا ہوا اگر مان جائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پروردگار کے یہاں انسان کی عاجزی بہت بڑی نعمت ہے۔ عاجزی کے ساتھ جب انسان معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، آج اللہ تعالی کو عاجزی بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کر دیں گے، اور انشاءاللہ یہ حالات اللہ تبارک و تعالی سازگار بنا دیں گے۔ ہر کوئی یہ سمجھے، جس کے اوپر حالات ہو، جس کے اوپر نہ ہو، بلکہ ہر ایک یہ سمجھے کہ یہ میرے اپنے گناہ کی وجہ سے میرے دوسرے بھائی بھی پریشان ہیں، یہ نہ سمجھے کہ فلاں ایسا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ہر ایک اپنے کو سمجھے، اپنے کو دیندار اور نیک اور بڑا پارسا نہ سمجھے۔ دیکھیں، اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت ہی بڑا پارسا اور اچھا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسروں کی نگاہ میں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن ذرا اس کے دل سے اگر پوچھا جائے کہ تو نے اپنے آپ کو اپنی نظروں سے کتنا گرایا ہے،
تب پتہ چلے گا۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور عجیب معرفت کی بات اور معرفت بری بات انہوں نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں اپنے کو گرا دینا بڑا آسان کام ہے، دوسروں کی نظر میں اپنے کو گرا دینا بڑا آسان کام ہے، مگر مشکل کام یہ ہے کہ اپنی نظر میں گرا دینا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ لوگوں کو اور سب کو تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہم تک کچھ نہیں، میرے اندر کیا ہے، کچھ رکھا نہیں۔ زبان سے تو یہ کہنا آسان ہے، مگر جہاں اس کی تھوڑی سی تعریف ہوتی ہے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان جب اپنی نظر سے بھی گر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ حقیقت میں کچھ نہیں، اور واقعتاً ہم سب کے سب کچھ نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے، جو عزت ہے، جو ادب ہے، جو لوگوں کی تعریفیں ہے، یہ در حقیقت ہمارے پروردگار کی ستاری کی، اور ہمیں جو چھپا لیا ہے اور چھپا کر ہمارے گناہوں کو جو چھپا لیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ ورنہ حقیقت اگر ظاہر ہو جائے، ہمیں کوئی محبت کی نظر سے اور ہمیں کوئی سلام بھی نہ کرے گا اور نہ عزت دے گا۔ اللہ کرے ہم تمام کو معافی مانگنے کی اور استغفار کی توفیق عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی آج جس طریقے سے دنیا میں ہمیں چھپایا ہے، آئندہ بھی ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھے، اور آخرت میں جہاں ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے وہاں پر بھی ہمارے اوپر پردہ ڈال کے رکھے اور ہمیں عزت کے ساتھ وہاں بھی کھڑا کرے۔ ایک بات یاد رکھے، 3 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ نمبر 1، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب انسان شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس احکام کو بوجھ اپنے اوپر سمجھنے لگے، وہ یہ سمجھے کہ شریعت نے اگر ایسے احکام نعوذ باللہ نہ رکھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح کے جملے اگر اپنی زبان سے نکالے گا گویا کہ ایمان بھی نکل جائے گا، یا کم سے کم یہ تو ہوگا ہی کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ دوسری چیز ہے سوء خاتمے کا ڈر نہ ہونا۔ انسان کے دل کے اندر سے یہ ڈر ختم ہو جائے کہ میں مروں گا تو میری اچھی موت آئے گی یا بری آئے گی، کہیں بری موت نہ آ جائے، اس کا ڈر ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا، کہ اے اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام کی جیسی عظیم الشان اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ روزانہ جتنی مرتبہ ہو سکے ہم اپنے پروردگار سے اپنی زبان سے دل کی گہرائیوں سے یہ کہے، اے اللہ تیرا شکر احسان ہے، مالک تو نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ اگر یہ نعمت اگر آپ نے نہ دی ہوتی، نہ معلوم کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہوتے اور کہاں کہاں ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے پریشان۔ یہ آپ کا شکر احسان ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، ورنہ اگر اس کا شکر ادا نہ کیا تو یاد رکھے سوء خاتمہ یعنی کلمے کی توفیق چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ بندے کی پسند ہے،
اس لیے ہمیشہ ہمیں پروردگار کے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد بھی اور گناہ کی معافی مانگتے وقت بھی عاجزی ہونی چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات ہمارے اندر عاجزی نہ ہو اور ہم صرف یہ زبان سے بولتے رہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، یہ تو زبانی ہے مگر اس کے لیے کوئی کام نیکی کا نہیں کر رہا ہے، صرف بول رہا ہے، تو بول سے تو کچھ نہیں ہوتا، کام بھی کر کے بتلائے۔ اگر ایک بندہ اپنے باس کو یہ کہتا پھرے کہ مجھے امید ہے کہ آپ تو بہت اچھے باس ہیں، آپ تو میرے لیے بہت چیزیں عطا کر دیں گے اور بہت کچھ دیں گے اور بہت اچھے ہیں، فلاں ہیں، یوں ہے وہ ہے، اور کام کچھ نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ باس اس کو سب کچھ دے دے گا یا پھر کام ہی سے نکال دے گا؟ اس لیے یاد رکھے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، چاہے جتنے گناہ ہوں، لیکن گناہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور معاف کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، بعض مرتبہ پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے بندے جب عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں پروردگار ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی کون ہے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی بندہ تھا، شراب پیتا تھا اور شراب کے نشے کے اندر پڑا رہتا تھا اور اس طرح سے گناہ والی زندگی وہ گزار رہا تھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسی شراب کے اندر مست تھا۔ اب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے وہ اٹھے تو بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔ تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو، چنانچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا کہ ان کی موت کس حالت میں آئی، تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے جنازہ تیار ہے اور نماز پڑھ کے آؤ۔ تو گھر والوں نے جواب دیا کہ یہ ایک آدمی غافل سا بندہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی اس طرح کی گزر رہی تھی، لیکن موت کے وقت ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں عاجزی سے کہہ رہا تھا، یہ پروردگار آپ جانتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزاری، نہ میرے پلے کوئی دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ فرمایا یہ دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما، یہ اس کے جملے تھے، یہ دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ دیکھیں اس کے الفاظ کے اندر کتنی عاجزی ہے
پروردگار کو اس کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی، پوری زندگی کا شرابی کبابی بندہ جب ایک آخری وقت کے اندر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو کہتا ہے، اپنے اللہ سے کہتا ہے، عاجز بن کر کہتا ہے کہ اے دنیا اور آخرت کے مالک، جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی یہ عاجزی پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ پروردگار نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور حکم دیا کہ جاؤ میرے اس بندے کی جنازے کی نماز پڑھو۔ اور کس کو حکم دیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب گناہ کرنے کے بعد بھی ہم عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی مان جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اس وقت کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ ہم تمام کی کچھ کمزوریاں اور کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے مل کر پروردگار کو منائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے معافی مانگیں گے، یہ نہ سوچے کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں یا چھوٹے گناہ کیے ہیں۔ اسی طرح کا عاجزی اور انکساری کا ایک اور واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ فرمایا حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے نوجوان، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہذا آپ مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا، وہ خود بھی رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا اور حاضری کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک نوجوان ملا جو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا تھا اور وہ رو رہا تھا، تو اس کی آہوزاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر وہ کہاں ہے، اس کو اندر بلا لو۔ جب نبی علیہ السلام نے اندر اس کو آنے کی اجازت مرحمت فرما دی تو وہ نوجوان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب تو نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کر دیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پوچھنے کا انداز دیکھیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کا آئے اور گنہگار ہے، بدکار ہے، تو اس کو کس انداز سے پوچھنا چاہیے، کس طریقے سے پوچھنا چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کون، پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ نوجوان، پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا۔ قبر سے جو بھی مردہ دفنایا جاتا تھا، اس کا سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد رات کے وقت جاتا اور جا کر قبر سے کفن نکال کر لاتا تھا اور اس کفن کو پھر بیچ دیتا تھا، اس کفن کے کپڑے کو بیچتا تھا اور اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس طرح کا وہ روزانہ یا جب یہ کسی مردے کو دفنایا جاتا تھا تو اس کا یہ مشغلہ تھا، وہ اس طریقے سے کرتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ چند دن پہلے کسی انصار کی ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کی گئی، تو میں نے اپنی عادت کے مطابق اس قبر کو رات کے وقت کھولا اور کھول کر میں نے اس میں سے کفن کو نکالا اور کپڑے کو نکال کر میں عادت کے مطابق چل دیا۔ جب جانے لگا تو تھوڑے دور گیا، مجھ پر شیطان کا غلبہ ہو گیا، شیطان غالب آ گیا اور میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پلٹا اور میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی، اس مردہ عورت لڑکی کے ساتھ۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو یہ آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت کے اندر، جنابت کے حالت کے اندر کھڑی ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب طاری ہو گیا
اور میں پریشان ہو گیا کہ اب تو میرا اللہ ناراض ہو گیا، اس کی وجہ سے اب میری پکڑ ضرور ہوگی، اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور اس وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے تعجب میں پڑ گئے اور تعجب کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا، کسی بڑے کا کہہ دینا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام تو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اس ذات کا، اس شخصیت کا یہ کہہ دینا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا، تو اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی مجھ سے ناراض ہے، تو وہ نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کہیں بیٹھا رہا اور نبی علیہ السلام نے کچھ کہہ دیا تو میرے لیے تباہی و بربادی مزید بڑھ جائے گی۔ وہ اٹھ گیا اور اٹھ کر وہاں سے باہر نکل کر چلا گیا۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد اس نوجوان نے سوچا کہ اب کیا کروں میں، چنانچہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں سے نکل کر سیدھے پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں، اور پہاڑوں میں جا کر میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اور میرے رب کو میں مناتا ہوں۔ اگر رب کریم مان جائیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے کریم رب کو منانے لگا اور روزانہ وہ اسی پہاڑوں کے اندر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگتا رہا، حتیٰ کہ 40 دن تک اس نے معافی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب اس نے 40 دن تک معافی مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ کو منا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بھی پیدا کیا اور ساری مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ کیا مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی روزی دیتے ہیں اور ساری مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالی رزق دیتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ مخلوق کو معاف کون کرتا ہے، مخلوق میں مخلوق کو کون معاف کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کے گنہگاروں کو آپ معاف فرماتے ہیں۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس کے بندے نے جو گناہ کیے اور گناہ کر کے
وہ میرے سامنے آ کر رو رو کر اتنی معافی مانگی اور اس طرح عاجزی کر کے اس نے معافی مانگی کہ اس کی معافی کو میں نے قبول کر لیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا کریم پروردگار ہے۔ ہمارے اللہ کے قریب ہونے میں دیر ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور آج بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات کو ختم فرما دیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے اور ہمارے لیے مساجد کے بھی دروازے اور انعامات و برکات کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دے اور ساری نعمتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنا شروع ہو جائے، مگر ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم اپنے رب کو منا نہیں رہے ہیں جس طرح منانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی اور تیری مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی۔ معلوم ہوا کہ عجز اور عاجزی اور ندامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یاد رکھے، انسان جتنا چاہے پریشان ہو مگر اس پریشانی کا حال اپنے پروردگار کو جب سناتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پروردگار معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں سے بھی خطرناک ہے۔ وہ گناہوں سے خطرناک کیا ہے؟ وہ 4 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھو، کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو۔ یہ سب سے بری بات ہے۔ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، آج کر لو کوئی حرج نہیں ہے، معاف کر دے گا۔ یہ نہ کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ ہماری زندگی کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں۔ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یاد رکھیے، گناہ ہو جانے کے بعد عاجزی کے ساتھ معافی مانگ لینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، مگر گناہ کو ہلکا سمجھنا کہ کچھ نہیں، اس میں کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ نمبر 2، گناہ کر کے خوش ہونا۔ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہمارے ساتھی گناہ کرنے کے بعد ایسی ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، مگر گناہ کر لینے کے بعد گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ بول کر فلاں کو ایسا کر دیا، میں نے یہ کام کر کے اور اس طرح چیٹنگ کر کے میرا مسئلہ حل کر لیا، اور پھر لوگوں کو پھر کہتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تیسری چیز ہے گناہ کو بار بار کرنا۔ ایک گناہ کو کیا، اس کے بعد پھر گناہ کو کیا، پھر گناہ کو کیا، یہ بار بار کا گناہ کرنا گویا یوں سمجھے کہ ہماری توفیق سلب ہو رہی ہے۔ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور معافی نہیں مانگتا ہے، یاد رکھے یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے ایسا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی
اس دل کے اوپر سل لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب دل کے اوپر سل لگ جاتا ہے پھر انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت سے پہلے ہم اپنے دلوں کو سل نہ ہونے دیں اور اپنے دلوں کو سیاہ نہ ہونے دیں۔ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ اول تو ہم جان بوجھ کر گناہ نہ کریں، مگر گناہ اگر ہو گئے تو ہو جانے کے بعد بیٹھے نہ رہے، فوراً توبہ کر لے۔ اس لیے معلوم نہیں جو گناہ ہم نے کیا، اس گناہ کے بعد اگلا وقت جو آ رہا ہے اسی حالت کے اندر ہمیں دنیا سے جانے کا وقت آ چکا